السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی میں آپ کے سامنے چند اہم احادیث لے کر حاضر ہوں۔ ان میں بھی زیادہ تر احادیث فیملی ریلیشن سے متعلق ہیں، ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ پہلی حدیث اس وقت میرے سامنے ہے، 3 افراد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ حدیث نمبر ہے 3130/32۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے نہ کوئی دوسری نیکی۔ ایک تو بھاگا ہوا غلام جب تک وہ واپس نہ آ جائے، دوسری وہ عورت جس کا شوہر ناراض ہو، تیسرا نشے باز جب تک کہ وہ ہوش میں نہ آ جائے۔ یہ بہقی کی روایت ہے۔ اس روایت میں اس بات کی اہمیت بتائی گئی ہے 3 اقسام کے لوگوں کی، کہ ان کے اس فعل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی نمازیں تک قبول نہیں کرتا ہے، اس غلط کام کی وجہ سے۔ پہلی بات جو بتائی گئی وہ غلاموں سے متعلق ہے۔ یعنی ایک زمانہ تھا، ہم جانتے ہیں کہ غلامی کا دور تھا، غلام خریدے جاتے تھے، فروخت کیے جاتے تھے۔ جن غلاموں کو خرید لیا جاتا تھا پیسے دے کر، پھر وہ پوری طرح پابند ہوتے تھے اپنے مالک کے اطاعت کے ہر معاملے میں، اور اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو عام طور سے ان کو آزاد کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جن کو آزاد نہیں کیا جاتا، غلام ہی رہتے، تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو پر لازم ہوتا تھا کہ وہ اپنے مالک کے حکم کی اطاعت کریں اور اس کو بغیر اطلاع کے کہیں نہ جائیں۔ لیکن اگر کوئی غلام پھر بھی بغیر اپنے مالک کو مطلع کیے کہیں چلا جاتا تھا اور اس کو اپنا پتہ نہیں دیتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کیا ہے، اطلاع نہیں کرتا تھا، تو ایسے لوگوں کے غلاموں کے لیے یہاں یہ حکم آیا کہ ان کی نماز نہیں قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان کی نماز تو ضروری ہے کہ وہ تھا کہ وہ غلام مالک سے پوچھ کر جہاں بھی جانا ہے جائیں، اور جب تک اگر وہ بغیر پوچھے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے تھے، اور جب تک کہ وہ واپس نہ آ جاتے۔ دوسری قسم میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ یہ بھی بڑی اہم بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں خواتین پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کریں، اس کو ناراض نہ کریں۔ یعنی شوہر کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند ہے کہ یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ایسی عورت کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو ہماری خواتین کو حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ شوہر ناراض نہ ہو، اور اگر ناراض ہو بھی جائے، ہو جاتا ہے، تو اس کو جلد از جلد بنا لیں تاکہ ان کی نمازیں قبول ہوتی رہیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ شوہر ناراض ہو، وہ نماز پڑھ رہی ہوں اور وہ نمازیں قبول نہ ہوں۔ تو اس بات کا خواتین کو خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تیسرا، وہ نشے باز جب تک وہ ہوش میں نہ آ جائے۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ اسلام آتے ہی شراب ممنوع نہیں ہوئی تھی، شراب ایک عرصے تک لوگ پیا کرتے تھے۔ اسلام آ جانے کے بعد پھر بعد میں جب حکم نازل ہوا ممانعت کا، تو پھر لوگوں نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور پھر ترک کر دی شراب۔ لیکن اس وقت تک جب تک یہ حکم شراب کی ممانعت کا نہیں آیا تھا، تو اس حالت میں جب کہ وہ نشے میں ہو، منع کیا گیا کہ وہ نماز نہ پڑھیں۔ یہ قرآن میں بھی آیت آتی ہے، اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز جائز نہیں ہے، جب تک کہ انسان پوری طرح ہوش حواس میں نہ آ جائے اور سمجھے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ دوسری حدیث ہے بہترین بیوی کی پہچان۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سی عورت بہتر ہے؟ فرمایا کہ وہ عورت جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور جب شوہر کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور شوہر کے مال میں کوئی ایسی بات نہ کرے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو۔ یہ نسائی اور بہقی کی روایت ہے۔ اس میں دیکھیے کہ وہی خواتین کو ہدایت دی گئی ہے کہ اپنے شوہر کی ہدایت کا پوری طرح خیال رکھیں، اور اتنا یعنی ان کے ساتھ اچھا رویہ ہو کہ شوہر جب بھی ان کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے۔
ظاہر ہے کہ تصور کیجئے کوئی شوہر باہر سے تھکا مارا آتا ہے، اپنے کاموں سے باہر روزی روزگار کے جو بھاگ دوڑ ہے اس سے فارغ ہو کے آتا ہے، اور گھر میں اگر بیوی کا منہ بنا ہوا ہو، منہ پھلا ہوا ہو، اور اس کا موڈ صحیح نہیں ہو، اور پوری طرح حکم کی اطاعت بھی نہ کرے، تو کتنا غلط ماحول پیدا ہو جاتا ہے، پھر قدرتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہدایت دی جا رہی ہے کہ بیوی اس طرح رہے، اس کا رویہ ایسا ہو اور اپنے آپ کو اتنا ٹھیک ٹھاک کر کے رکھے کہ شوہر جب اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، یعنی اس کی ساری تھکن دور ہو جائے جو دن بھر اس نے کام کاج کے سلسلے میں کی ہے۔ تو ان باتوں کا بیوی کو خیال رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب وہ کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، یعنی جو بھی کام دے وہ ضرور کرنے کی کوشش کرے، اور شوہر کے مال میں کوئی ایسی بات نہ کرے جو اس کی مرضی کے خلاف ہو۔ یعنی ظاہر ہے کہ شوہر کا پیسہ ہوتا ہے، گھر میں پڑا ہوتا ہے، تو بیوی غیر ضروری اس میں خرچہ نہ کرے، یا بلا بتائے کوئی خرچہ نہ کرے۔ بہتر ہے کہ ان کو بتائے، شوہر کو رضامندی سے ان کو بتا کے خرچ کرے جو بھی پیسے خرچ کرنا ہے، ورنہ پھر امکان ہے کہ ناراضگی ہوگی، اور ناراضگی پھر بڑھ کے انتہائی برے نتائج برآمد کرتی ہے۔ ایک تیسری حدیث ہے کہ طلاق ایک بری چیز ہے، اس کا نمبر ہے 3139/7۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں خدا کے نزدیک سب سے بری چیز طلاق ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں طلاق کے بارے میں ایک سخت بات کہی گئی ہے کہ طلاق حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے جائز قرار دیا ہے اور دی جا سکتی ہے، لیکن جائز کاموں میں سب سے برا جو اللہ کو لگتا ہے وہ یہی کام لگتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی طلاق ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب میاں بیوی ایک رشتے سے منسلک ہوں تو وہ کامیابی سے اپنی زندگی گزاریں، ہنسی خوشی زندگی گزاریں، اور ایک دوسرے کے مددگار بن کے رہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہیں زندگی میں کہ ہر اونچ نیچ میں۔ اب ان کے اس مقصد سے یہ شادی کی جو اجازت دی گئی ہے، شادی بیاہ کے لیے کہا گیا ہے، وہ اس لیے کہا گیا ہے تاکہ ایک شریک سفر، ہم سفر ایک دوسرے کو میسر آ جائیں۔ لیکن اگر ناراضگیاں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراضگیاں ہوتی چلی جائیں اور طلاق ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ یہی بات یہاں ارشاد فرمائی گئی کہ جائز کاموں میں، حالانکہ جائز ہے، دے سکتا ہے، یہ حرام نہیں ہے، لیکن سب سے بری چیز جو اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے وہ یہی طلاق ہے جو اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ تو حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اگلی حدیث ہے ایک وقت میں 3 طلاق۔ اس حدیث کا نمبر ہے 3150/18۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کو بتایا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ آپ غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ خدا کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے جبکہ میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں۔ یہ سن کر صحابہ میں سے ایک نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں اس شخص کو قتل کر دوں؟ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ اس میں ایک بہت ہی اہم شرعی مسئلے کی طرف حکم دیا گیا ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے اور توجہ دلائی گئی ہے کہ طلاق جو ہے وہ اگر دینا ہی ہو تو وقفے سے دی جائے۔ 3 طلاقوں دی جا سکتی ہیں، اس کے بعد علیحدگی ہو جاتی ہے۔ یہ جو ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے کا رواج ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، طلاق 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 کہہ دینا غصے میں آ کے اور فارغ ہو جانا اور رشتہ توڑ دینا، یہ قطعی حرام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید فرمائی اس کے بارے میں کہ جب ان کو پتہ چلا کہ لوگ اس طرح کی طلاقیں دے رہے ہیں تو آپ سخت غصے میں کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ہوں، میرے ہوتے ہوئے تم لوگ یہ کیسے کام کر رہے ہو؟ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ سخت غلط کام ہے، ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ بیک وقت 3 طلاقوں کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھیں آپ، اس میں بھی جو ہے نا وقفہ کہا گیا ہے کہ ایک پہلی طلاق اگر کسی بات پہ دینی پڑے تو دے، لیکن اس کے بعد پھر وقفہ ہو، اور وقفہ بھی غالباً بتایا نہیں گیا ہے کہ اتنے عرصے کے اندر دوسری ہو جائے، نہیں،
جتنا ہو سکے کھینچا جائے اس کو، جتنا ہو سکے نبھانے کی کوشش کی جائے. وقفہ اسی لیے ہے کہ پھر نبھانے کی گنجائش رہے، موقع ملے، مہلت ملے. پھر بھی اگر کوئی کسی بات پہ ناراض ہو جائے تو دوسری طلاق دی جا سکتی ہے. اور اسی طرح پھر بھی اگر طبیعتیں نہ ملیں، اختلافات پھر بھی باقی رہیں، تو کچھ مدت بعد جب بھی ایسے موقع پیش آ جائے، یعنی کوئی مدت مقرر نہیں ہے، تو پھر تیسری طلاق بھی دی جا سکتی ہے. لیکن وہ تیسری طلاق پھر آخری ہوتی ہے، اس کے بعد پھر علیحدگی لازم ہے. یعنی پہلی 2 طلاقوں کے بعد تو انسان رجوع کر سکتا ہے اور دوبارہ تعلقات بحال ہو سکتے ہیں. لیکن تیسری طلاق اگر ہو جائے تو پھر اس کے بعد علیحدگی لازم ہے. یہ مختصراً بہرحال میں نے اس کو وضاحت کی ہے. اس کی مزید تفصیل بہرحال علماء نے مختلف شرعی کتابوں میں بیان کی ہے، اور ضرورت ہو تو ان کا مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے. ایک مختصر کنسپٹ جو ہے وہ میں نے پیش کیا ہے. اگلی بات ہے زمانہ عدت میں سوگ کا حکم. یہ حدیث نمبر 3186/7. حضرت ام حبیبہ اور زینب بن حجش کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خدا اور آخرت پہ ایمان رکھتی ہو وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے، مگر شوہر کا سوگ 4 مہینے 10 دن کیا جائے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو اس میں عدت کے بارے میں حکم ہے. عدت سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد عورت کتنے دن تک سوگ کر سکتی ہے اور دوسری شادی سے اسے روکے رہنا چاہیے، یہ حکم ہے. تو ارشاد فرمایا کہ 3 مہینے اور 10 دن یہ عورت کے لیے سوگ کی مدت ہے. یعنی کسی عورت کا 4 مہینے اور 10 دن. تو اس میں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ کسی عورت کا اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن اپنے شوہر کے انتقال کا سوگ منائے. اور اس سوگ میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ سادگی اختیار کرے. کوئی میک اپ اور رنگین کپڑے پہننا، رنگین چوڑیاں پہننا، میک اپ کرنا، ان چیزوں کو اوائڈ کرے، ان چیز سے احتراز کرے. اور پھر دوسری شادی اگر کرنی ہو تو پھر وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت پوری ہونے کے بعد پھر وہ دوسری شادی کر سکتی ہے، اجازت ہے اسے. لیکن اس سے پہلے عدت کے مدت کے درمیان میں دوسری شادی وہ نہیں کر سکتی. پھر اگلی حدیث ہے عدت کے دنوں میں بناؤ سنگار. یہ 3190/11 حدیث نمبر ہے. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس عورت کا خاوند مر جائے وہ کسی قسم کا رنگا ہوا کپڑا نہ پہنے، نہ زیور پہنے، نہ مہندی لگائے اور نہ سرما. یہ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے. اس میں بھی وہی عدت کے بارے میں ہی کہا گیا کہ عدت کے درمیان میں کسی بیوی خاتون کا شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ احتیاط کرے کہ وہ رنگین کپڑے نہ پہنے، رنگین چوڑیاں نہ پہنے، اور مہندی لگانا اور یہ سارے میک اپ کے دوسرے جو خواتین کرتی ہیں اسے احتراز کرے، اسے بچے عدت کے درمیان میں. اور عدت کے درمیان وہ دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی. عدت پوری ہونے کے بعد وہ کر سکتی ہے. تو 2 ہمیں ہدایتیں ملتی ہیں اس میں کہ ایک تو میک اپ سے اور بناؤ سنگار سے بچنا، اور دوسری یہ کہ دوسری شادی سے بھی بچنا. وہ عدت، یہ دونوں کام کیے سکتے ہیں لیکن عدت پوری ہونے کے بعد. یہ نہیں ہے کہ انہیں کسی عورت کے خاوند کا انتقال ہو گیا تو عمر بھر وہ سوگ مناتی رہے، نہیں. وہ اس کی مدت بتا دی گئی ہے کہ 4 مہینے 10 دن زیادہ زیادہ یہی مدت ہے. اس کے بعد وہ سب کچھ کر سکتی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.